بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لیسن نمبر 1 میں سب سے پہلی چیز جو ہے ہمارے پاس پروناؤن یعنی ضمائر ہیں۔ دو طرح کے ضمائر ہیں جس میں سے آج ہم سب سے پہلے ان کو دیکھیں گے کہ جس کو انگلش میں آپ کہتے ہیں ہی، دے، یو آل، آئی اور وی۔ تو یہ ہی شی جو انگلش میں جہاں استعمال کرتے ہیں، عربی میں یہ کس انداز میں استعمال ہوتے ہیں انہیں دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلا لفظ ہے ہوا۔ ہوا کا مطلب ہے وہ، تھرڈ پرسن سنگولر۔ ہوا تھرڈ پرسن سنگولر، اس کا مطلب ہے وہ کھاتا ہے، وہ پیتا ہے، وہ آتا ہے، وہ جاتا ہے، وہ سوتا ہے۔ یہ جو وہ ہی ہے یہ انگلش میں اس کو عربی میں ہوا کہتے ہیں۔ ہم، اس کا مطلب ہے وہ سب، دے، انت، آپ۔ پہلے ہم تھرڈ پرسن سنگولر پھر تھرڈ پرسن پلورل۔ ہوا، ہم، انت، آپ، انتم، آپ سب، انت، یو، انتم، یو آل، انا، میں، آئی، نحن، وی، ہم سب۔ یہ قرآن پاک میں بہت ساری جگہ استعمال ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ اسٹرکچر اس طریقے سے کچھ بنتا ہے کہ پہلے ہمارے پاس جو الفاظ ہیں وہ ہیں تھرڈ پرسن سنگولر کے، پھر اس کے بعد تھرڈ پرسن پلورل، پھر سیکنڈ پرسن سنگولر، پھر سیکنڈ پرسن پلورل، پھر فرسٹ پرسن کے سنگولر اور پلورل۔ اس کو یاد ایسے کرنا ہے اشاروں کے ساتھ کہ ہوا، ہم، ہوا وہ ایک، ہم وہ سب، ہوا ہی، ہم دے، انت یو، انتم یو آل، انا آئی، نحن وی۔ ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحن۔ تو آپ کو بار بار ٹرانسلیشن ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، شروع میں تو کرنا ہوگا لیکن اس کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو میرا اشارہ ہے یہ اشارہ ہے تھرڈ پرسن سنگولر کے لیے، اور یہ ہے تھرڈ پرسن پلورل کے لیے، کیونکہ نہ میں ہوں نہ آپ ہیں بلکہ باہر کا آدمی ہے۔ یہ اشارہ سامنے والے کے لیے ہے، انت، انتم، انت، انتم، انا، نحن۔ یہ ہم یاد کریں گے، اور پھر قرآن پاک میں یہ ہوا اور یہ ضمائر کس طرح استعمال ہوئے ہیں اور ان کا ترجمہ ہم کیسے کریں گے اس پر آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ایک اہم کام ہے اس کو یاد کرنا۔ آپ میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے اور کہیے ہوا، ہم، ہوا، ہوا، ہم، انت، انتم، انت، انتم، انت، انتم، انا، نحن۔ انا، انا، نحن، نحن۔ ہوا وہ، ہوا، ہو، ہوا، ہم، ہم وہ سب، انت آپ، انت، آپ، انت، آپ، انتم، انتم آپ انتم، سب، آپ سب، انتم، آپ سب، انا میں، انا، میں، انا، میں، نحن ہم سب۔ نحن، نحن، ہم، ہم سب۔ سنائیے آپ میں سے کوئی۔ ہوا۔ ان کو یاد کرنے کے بعد اب قرآن پاک میں کس طرح استعمال ہوتے ہیں یہ دیکھیں۔ ہوا کا مطلب تھا وہ، ہوا بکل شیء علیم، ہوا بکل شیء علیم۔ اب ہوا اور ہم، انت، انتم، انا، نحن، اس کا ترجمہ تو ہم نے ابھی سیکھ لیا، مگر اس کے بعد بھی تو کچھ نہ کچھ الفاظ لکھے ہیں، تو ان میں سے بہت سارے وہ ہیں کہ جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اور بہت سارے وہ ہیں جو ہوتے عربی میں استعمال ہیں مگر ہم نے اپنی روزمرہ زندگی میں سنے ہیں، یا کچھ ایسے ہوں گے جو ہمارے لیے بالکل نئے ہیں۔ تو جو ہمارے لیے نئے ہیں وہ آپ کو نوٹ بک میں نوٹ کرنے ہوں گے جب یہ آیات پر ہم پہنچتے ہیں۔ مثلا یہ آیت آئی ہوا بکل شیء علیم، اب اس میں مجھے علیم کا مطلب پتہ ہے علم والا، اور بکل شے کا مطلب ہے ہر شے، لیکن بکل شے میرے لیے نیا لفظ ہے تو میں اپنے پاس نوٹ کر لوں کہ بکل شیء کا مطلب ہے ہر شے۔ اب ان آیات کا میں ترجمہ کرتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ ترجمہ کریں گے۔ ہوا بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ہوا یا وہ یعنی اللہ تعالی، بکل شیء علیم، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وَهُوَ
حکیم الخبیر، اور وہ حکمت والا خبر رکھنے والا ہے. حکیم حکمت یاد رہے گا آسانی سے، خبیر خبر رکھنے والا یہ بھی یاد رہے گا، علیم علم والا. تو عربی زبان کی ایک بہت خوبصورتی، ایک بہت اچھی بات ہے. حضرت اس میں واہ لگا ہوا ہے، واہ ہوا، تو واہ کا مطلب کیا ہوگا ویسے؟ واو کا مطلب ہے اور اور وہ وہ حکمت والا. اچھا، وہ اور اچھا ہاں، کیونکہ اور پیچھے سے کوئی قرآن پاک کی آیت چل رہی ہے نا، کنٹینیوٹی ہے، تو یہاں درمیان میں آیا واہ کہ اللہ تعالیٰ یہ ہے یہ ہے یہ ہے، اور وہ حکمت والا خبر والا ہے. تو میں جو آپ کو بات بتا رہا تھا وہ یہ کہ حکیم کا مطلب حکمت والا یاد رہے گا آسانی سے، حکیم اور حکمت. اور خبیر کا مطلب خبر رکھنے والا، خبیر خبر یاد رہے گا. علیم کا معنی علم والا، یہ بھی یاد رہے گا کیونکہ علیم علم. تو وہو الحکیم الخبیر، اور وہ حکمت والا خبر رکھنے والا. بہت اچھی بات ہے کہ ہم جمعے کے دن جو آیات پڑھ رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص پروردگار کی شان ہے، جو قرآن پاک میں یہ آیات کے وہ اجزاء ہیں جو بار بار آتے ہیں. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آیات کے اینڈ میں ہی آتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علیم الحکیم، وہو الحکیم الخبیر، وہو بکل شیء علیم. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہو الحکیم الخبیر، وہ حکمت والا خبر رکھنے والا ہے. هو خالق کل شیء، هو خالق کل شیء، وہ خالق ہے. خالق کا مطلب ہوتا ہے کریٹر، بنانے والا، تخلیق کرنے والا. خالق تخلیق کرنے والا. اور ابھی پہلی آیت میں لفظ گزرا کل شے. کل شے کا مطلب ہے ہر چیز. اپنے یہاں دبئی میں بھی ایک بولنے میں بھی استعمال ہوتا ہے، ہر چیز کے لیے ہم کل شے بولتے ہیں. ہوا خالق کل شیء، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے، ہر چیز کا خالق ہے. اور لفظ خالق میں ایک اور خوبصورت بات یہ ہے کہ جتنے بھی عربی کے الفاظ خالق کے ساؤنڈ پر آتے ہیں ان سب کا مطلب ہوتا ہے کام کرنے والا. خالق پیدا کرنے والا، ناصر مدد کرنے والا، سامع سننے والا، حاضر حاضر ہونے والا، اور عابد عبادت کرنے والا، زاہد زہد اختیار کرنے والا. تو جتنے بھی خالق کے ساؤنڈ پر ہوں گے نا، خالق، ناصر، عابد اور حامد حمد کرنے والا. اور آپ بتائیے آپ کے ذہن میں اگر کچھ آ رہے ہیں تو اسی ساؤنڈ پر. آپ کے دوستوں کے نام بھی ہو سکتے ہیں. رازق، رازق رزق دینے والا، رزق دینے والا. رزق دینے والا. جی، اور کوئی؟ عابد، عابد عبادت کرنے والا. اس کے علاوہ حاکم، حاکم فیصلہ کرنے والا، حاکم فیصلہ کرنے والا. بہت خوب، ماشاء اللہ. شاہد، شاہد گواہ، جو گواہی دینے والا. تو آپ نے سمجھ لیا قادر، کہ قادر قدرت رکھنے والا، جس کو اتھارٹی ہو. تو اس ساؤنڈ پر جو بھی آئے گا اس کا مطلب ہے کام کرنے والا. اب وہ کام کیا عادل، ہے؟ سوری، کیا لفظ آپ نے آخر میں کہا؟ عادل، عادل انصاف کرنے والا. عدل کا مطلب ہوتا ہے انصاف، تو عادل انصاف کرنے والا. تو اس شاکر، ساؤنڈ پر جو بھی آئیں گے، لاسٹ کیا بولا آپ نے؟ شاکر، شاکر شکر کرنے والا. تو کام کرنے والا آپ نے سمجھ لیا کہ خالق جو ہے وہ پیدا کرنے والا. اور اس سے ملتے جلتے جتنے بھی الفاظ ہیں جو اس ساؤنڈ پر ہیں ان سب کے معنی ہے کام کرنے والا. ہوا خالق کل شیء، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. هو اللطیف الخبیر. لطیف کہتے ہیں باریک باتوں کو جاننے والا. لطیف بہت ہی باریک چیز کو جاننے والے کو لطیف کہتے ہیں. هو اللطیف الخبیر. اور ایک لطیف کا ایک مطلب ہوتا ہے لطف فرمانے والا. لطیف سے لطف. تو هو اللطیف الخبیر، وہ لطف فرمانے والا خبردار ہے، یا وہ باریک باتوں کو جاننے والا خبردار ہے. هو اللطیف الخبیر، وہ باریک باتوں کو جاننے والا اور خبردار ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے راز بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر باریک سے باریک بات بھی جانتا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے. سمیع سماعت سے، لفظ سمع سے ہے، اور سمع کا مطلب ہوتا ہے سننا. جیسے آپ
کسی بھی پروگرام کے شروع میں ہوتا ہے حاضرین و سامعین، سامعین سننے والے، آپ کی سماعتوں کی یہ بات میں نظر کرتا ہوں. تو سماعت یعنی آپ کو سناتا ہوں. سمیع کا مطلب سننے والا، یہ اللہ تعالیٰ کا وصف ہے. وہو السمیع العلیم کہ اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے. وہو رب کل شیء، وہو رب کل شیء. کون کریں گے اس کا ترجمہ اس آیت کا؟ اس کا مطلب ہے بلال بھائی وہ سب چیز کا رب ہے، دنیا بالکل کا ہر چیز کا مالک ہے. بالکل، وہ ہر چیز کا رب ہے، وہ ہر چیز کا. اور رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رب کا مالک، معنی ہے مالک بھی ہے، اور رب کا مطلب ہے پالنے والا. ٹھیک. ہر چیز کا پالنے والا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام جہانوں کو چلانے والا ہے. وہو رب کل شیء، وہ ہر چیز کا پالنے والا ہے. یہاں سے آیات کے بعد اب ہم آتے ہیں یہ سیکنڈ را میں، ہم المفلحون کو ہم آخر میں ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ ہوا بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. وہو الحکیم الخبیر، وہ حکمت والا خبردار ہے، اور وہ حکمت والا خبردار ہے. ہوا خالق کل شیء، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. هو اللطیف الخبیر، وہ باریک باتوں کو بھی جاننے والا ہے. وہو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا، جاننے والا ہے. وہو رب کل شیء، وہ ہر چیز کا رب ہے. یہ تو ہو گیا لفظ ہوا. اس اور ایک لفظ ہماری اسٹرکچر میں گزرا تھا نحنو. نحنو کا کیا مطلب ہے؟ نانو مطلب وہ سب، نحنو سب سے نانو کا مطلب جی، سب، ہم وہ سب. سب. نحنو کا مطلب ہے نانو مطلب ہم سب. ہم سب. اب آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں. بالکل صحیح. ہم سب اس کی عبادت کرنے والے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم سب اس کے لیے عبادت کرنے والے ہیں، یا ہم سب اس کی عبادت کرنے والے ہیں. کیونکہ عابد کا مطلب ہے عبادت کرنے والا، اور عابدون عبادت کرنے والے، ایک سے زیادہ. عابد عبادت کرنے والا، عابدون عبادت کرنے والے. وَنَحْنُ اور ہم سب، نحنو اور ہم سب، لہو اس کے لیے. ابھی ہم اس کا اسٹرکچر پڑھیں گے کہ لہو کا کیا مطلب ہوتا ہے، لہو کا ٹیبل کیسے بنتا ہے، یہ ہم انشاءاللہ اگلے لیسن میں پڑھیں گے. عابدون عبادت کرنے والے، اور ہم اس کے لیے عبادت کرنے والے ہیں. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ہم کا مطلب ہے وہ سب. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ سب فِيهَا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں. خالد کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والا. خالد ہمیشہ رہنے والا. اور عام طور پر جب یہ جنت کا یا دوزخ کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اور دوزخی دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے. تو وہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. وہم وہ سب، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں. انا اللہ العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا انا میں، اللہ اللہ ہوں، العزیز الحکیم، عزت والا اور حکمت والا. انا اللہ العزیز الحکیم، اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں اللہ عزت والا، حکمت والا ہوں. ساری عزتوں کا مالک بھی اللہ ہے، اور حکمت بھی. حکمت کس کو کہتے ہیں؟ دانائی، اور ایک بہت زیادہ یوں سمجھیں کہ عقل مند ہونا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے اور عقل سے ان چیزوں سے پاک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے ایسے ہیں کہ اس میں حکمت کا اور سمجھ کا کمال ہے. یعنی اس سے بہتر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی تھی. اللہ نے جیسی کائنات بنائی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو کائنات ہمارے لیے بنائی ہے، تو یہ کائنات ان لوگوں کے لیے، یہ ہمارے یہاں مثال کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ عطا فرماتا ہے، تو جو سب سے بیسٹ ہے ہمارے لیے، ہمارے حق میں، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا ہے. یہ اس کی حکمت ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے غریب رکھا ہے، یہ اس کی حکمت ہے. وہ اس کو پتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیوں اس کو غریب رکھنا ہے. کسی کو متوسط الحال رکھا ہے،
وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کی حکمت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. کسی کو امیر بنایا ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. جس کو امیر بنایا اگر اس کو غریب بنا دیتا اللہ تعالیٰ، تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو امیر آج بنایا اس کو اگر غریب کر دیتا تو یہ اس کی حکمت کے خلاف ہوتا، کیونکہ رب جانتا ہے کہ کس شخص کے حق میں کیا بہتر ہے. میں نہیں جانتا، نہ آپ جانتے، اللہ جانتا ہے. اللہ نے فرمایا انا اللہ العزیز الحکیم، میں اللہ عزت والا حکمت والا ہوں. انا اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں. اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین تمام جہانوں کا پالنے والا. عالم یہ ایک کائنات کو کہتے ہیں اور عالمین بہت ساری کائناتوں کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام کا پالنے والا ہے. نحن نسبح بحمدک، نحن کا مطلب ہے ہم، نسبح ہم تسبیح کرتے ہیں. نسبح یہ سبح یسبح سے ہے، آپ آگے پڑھیں گے اس کو. اس کا مطلب ہوتا ہے تسبیح کرنا، یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا، اس کو کہتے ہیں تسبیح. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اس کو کہتے ہیں تحلیل. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کو کہتے ہیں تکبیر. تسبیح، تحلیل، تکبیر. لیکن تمام اذکار کو بھی تسبیح کہتے ہیں، اور جو آج کل ہمارے ہاتھوں میں ہوتی ہے اس کو بھی تسبیح کہتے ہیں. یہاں اس کا مطلب ہے، یہ فرشتوں نے کہا تھا کہ نحن نسبح، ہم تسبیح کرتے ہیں، بحمدک تیری حمد کے ساتھ. یعنی ہم تسبیح کرتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں اور تسبیح کے ساتھ ساتھ مولا ہم تیری حمد بھی کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، انسانوں کو لانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا مولا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تعریف کرتے ہیں. تو ایسی قوم لے کر آ رہا ہے جو ایک دوسرے کو قتل کرے گی، گناہ کرے گی. تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو نحن نسبح بحمدک، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، بحمدک تیری حمد، تیری تعریف. اس کے بعد جو آیات ہیں وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، وَنَحْنُ اور یہ آیا تھا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. تو دیکھا جائے تو یہ تینوں ملتے جلتے ہیں. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ کا ترجمہ صابر بھائی نے کیا تھا کہ ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم اس کے لیے اخلاص رکھنے والے ہیں، ہم اس کے لیے مخلص ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے لیے اسلام لانے والے ہیں. اور یہاں لفظ ہے ہم المفلحون، المفلح. تو جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ خالق کے ساؤنڈ پر جو آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کام کرنے والا، تو جو مسلم کے ساؤنڈ پر آتا ہے اس کا مطلب بھی کام کرنے والا ہوتا ہے. تو اب مسلم کے ساؤنڈ پر کون آیا؟ مسلم کے ساؤنڈ پر آیا مشرک. تو مشرک کا مطلب ہوا شرک کرنے والا. مسلم اور مخلص، مخلص کا مطلب اخلاص والا. اخلاص کیا ہوتا ہے؟ یعنی کسی کے ساتھ یوں سمجھیں کہ لائل ہونا. مخلص. اسی طریقے سے مفلح کا مطلب ہو جائے گا کامیاب، فلاح سے ہے مفلح. مفلح کامیاب ہونے والا، مخلص اخلاص والا، مسلم اسلام لانے والا. تو اللہ نے فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، یعنی بندہ کہتا ہے کہ ہم اس کے لیے مخلص ہیں، اللہ کے لیے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اس کے لیے اسلام لانے والے ہیں. ہم المفلحون، وہ سب کامیاب ہونے والے ہیں. مفلح کامیاب ہونے والا اور مفلحون کامیاب ہونے والے. تو مسلم کے ساؤنڈ پر جو بھی آئے گا وہ کام کرنے والا ہے. تو مشرک کا کیا مطلب ہوا؟ شرک کرنے والا. اور اس کے علاوہ بتائیے وہ الفاظ جو مسلم کے وزن پر آ رہے ہوں، اس کے ساؤنڈ پر آتے ہوں. تھوڑا سا مشکل ہو گیا. مسرف،
मुसरिफ, इसराफ करने वाला। सो आप अभी जो हमने जो ज़माइर पढ़े ना, वो इस तरफ के थे, ही, दे, यू, ऑल, आई, वी, ये हमने पढ़े। इसके सामने के जो ज़माइर है वो है हिज, हिम, देयर, दैम, योर, यू और मी, माय। इसके लिए अरबी में किस तरह इस्तेमाल होता है? हु, हुम, का, कुम, ये, ना। थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन आप देखें, अगर आपको कहना हो कि ये मेरी किताब है, तो मैं क्या बोलूँगा? आई बुक बोलूँगा या माय बुक बोलूँगा? माय बुक बोलूँगा। माई बुक। आई तो यहाँ अना नहीं लग सकता, अना किताब नहीं कह सकता मैं। अना किताब का मतलब तो हो गया कि मैं किताब हूँ। मुझे कहना है कि ये मेरी किताब है, तो मैं बोलूँगा माय बुक। इसके लिए अरबी में है मेरे पास लफ्ज़ या ज़ेर ही, सॉरी या और उसके ऊपर जो है वो सुकून, जिसको मैं पढ़ूंगा किताबी। ये वाली जो या है, किताबी, मेरी किताब, किताबी, मेरी किताब। और किताबुहु, उसकी किताब। किताबुहुम, उन सब की किताब। किताबुका, आपकी किताब। किताबुकुम, आप सबकी किताब। किताबी, मेरी किताब। और किताबुना, हम सबकी किताब। ये 6 हैं। हु से शुरू किया, वहां हुआ था लेकिन वो था ही, और ये है हिज। किताबुहु, उसकी किताब। किताबुहुम, उन सब की किताब। और किताबुका, आपकी किताब। किताबुकुम, तो ये ज़माइर लिखे हुए अधूरे। अधूरे इसीलिए लिखे हुए कि ये इसके साथ कोई ना कोई नाउन यहाँ पर आपको जोड़ना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। और वो हमने आगे आपके लिए अगले टेबल में रखा है, और वो ये है, जैसे रब के साथ मैंने हु जोड़ दिया, तो रब्बुहु, हिज लॉर्ड। रब्बुहु, उसका रब। रब्बुहुम, उन सब का रब। रब्बुहु, उसका रब। और ये कुरान पाक में तकरीबन ये अल्फाज 1300 से ज्यादा मरतबा आया है। रब्बुहु, उसका रब। रब्बुहुम, उन सब का रब। रब्बुका, आपका रब। रब्बुकुम, आप सब का रब। रब्बी, मेरा रब। और रब्बुना, हम सब का रब। रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बुकुम, रब्बी, रब्बुना। जी, तो ये वही 6 अल्फाज हैं जो हमारे पास जो बुक है, इसका पेज नंबर 2 का जो सेकंड साइड है उस पर लिखे हुए हु, हुम, का, कुम, ये, ना। अब इसके साथ मैं लफ्ज़ रब हटाकर किताब भी लगा सकता हूँ। तो किताबुहु, हिज बुक। किताबुहुम, देयर बुक। किताबुका, योर बुक। किताबुकुम, ये भी योर बुक। किताबी, माय बुक। और किताबुना, आवर बुक बोला जा सकता है। दीनुहु, लफ्ज़ किताब हटा के दीन लगा दिया जाए तो दीनुहु, उसका दीन। दीनुहुम, उन सबका दीन। दीनुका, आपका दीन। दीनुकुम, आप सबका दीन। दीनी, मेरा दीन। दीनुना, हम सबका दीन। जैसे सूरह काफिरून में आता है, लकुम दीनुकुम, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन। वलिया दीन, और मेरे लिए मेरा मेरा दीन। दिन। तो ये इसी स्ट्रक्चर से सीखा जा सकता है कि दीनुकुम और दीनी का क्या मतलब होगा। दोनों लफ्ज, दोनों जगह पर दीन आ रहा है, तो फर्क है ये आखिर के ज़माइर के बदलने का। इसके बदलने से उसकी निस्बत बदल जाती है, इसके माना बदल जाते हैं। दीन और किताब की मैंने आपको मिसाल दी, दीनुहु किताबुहु, दीनुहुम किताबुहुम। और अगर मैं चाहूँगा कि आप में से कोई ये सुनाए लफ्ज़ दीन से और लफ्ज़ किताब से। दीनहुम किताबहुम। नहीं नहीं, एक लाइन पहले। दीनहुम, दीनुहु, दीनुहु, दीनहु, दीनहुम, दीनकुम, दीनुका। दीनुका, दीनुकुम, दीनी, दीनुना। माशाअल्लाह। किताबुहु से कोई और भाई सुनाए। किताबुहुम, किताबिहिम, किताबिक, किताबुहुम। हर जगह किताबहुम, बा पर पेश रखें, क्योंकि जो पूरा नाउन है उसको सलामत रखें, सिर्फ ज़मीरें बदलें। किताब ये पूरा एक नाउन है जी। किताबिक, किताबुका, किताबिकुम, किताबी, किताबुना। सही। लहू, लहू, लहू लहू। पर अभी मैं नहीं आया। और लफ्ज़ रब से मुझे कोई सुनाइए। आप ही सुनाए जो आप लहू से पढ़ रहे थे। मैं पढ़ूँ ये बिलाल भाई?
کوئی اور بھی پڑھے تو سب ٹھیک ہے. میں سنائیں. بس کر سنائیے. کس کا بتایا آپ نے؟ ربہ. ربہ his lord, ربہم their lord, ربکا your lord, ربکم your lord, ربی میرا رب, ربنا our lord. ہم بولتے ہیں نا دعا میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو ربنا کا مطلب کیا ہے؟ میرا رب. اور بہت ساری دعاؤں میں آپ کو لفظ صرف ربی نظر آئے گا. تو ربی زدنی علما. میرا، ہاں، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. تو ربی میرا رب اور ربنا ہم سب کا رب. اب اس کے بعد میں اس کو یہیں تک ہی رکھتا ہوں. اس کے بعد کا صرف آپ کو ایک آئیڈیا دے دیتا ہوں کہ آگے کیا ہے. ضمائر یہی رہیں گے، لیکن اب ناؤن کی جگہ اس کے ساتھ حرف لگے گا. یوں سمجھیں کہ اللہ کا مطلب ہے لام، لہو ہے نا، اس میں لام کا مطلب ہے فور. جیسے للہ، اللہ کے لیے، للرسول، رسول کے لیے. تو لہو اس کے لیے، اور لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لی میرے لیے، لنا ہم سب کے لیے. اس طرح یہ سلسلہ آگے چلے گا. علیہ، پھر اس کے بعد فیہ، منہم، انہ، الیہ. تو ہم یہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ. اور پھر اس کو پڑھنے کے بعد پھر قرآن پاک کی آیات کا ہم ترجمہ کر سکیں گے، کیونکہ اس کے اندر آ رہا ہے فیہا. اسی طرح لہم. تو جب ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ لہو اور لہم کا مطلب کیا ہے، تو ہم اس لہم کا ترجمہ کر سکیں گے. اور اسی طریقے سے انی کا ٹرانسلیشن آپ کر سکیں گے. انی، انکا، یہ اسی اسٹرکچر میں آئے گا، اسی ٹیبل میں آئے گا. انہو، یہ سب ہیں کہاں پہ؟ یہ ہیں ان جگہوں پہ. تو میں انشاءاللہ یہ پوری سلائیڈز آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. اس تمام سلائیڈز کو آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. ہم نے جو پڑھا ہے وہ ناؤن کمپلیٹ کیا ہے کہ ضمائر کے ساتھ کس طریقے سے ناؤن ملایا جاتا ہے، ایک پرو ناؤن کے ساتھ ناؤن کیسے ملتا ہے. اور یہ ہوتے ہیں آبجیکٹ. دینہو، دینہم، دینکا، دینکم، دینی، دیننا. کتابہو، کتابہم، کتابکا، کتابکم، کتابی، کتابنا. اور ربہو، ربہم. تو یہ صرف 3 میں ہی محدود نہیں ہے، بلکہ اس کی جگہ اور بھی بہت سارے آ سکتے ہیں. مثال ہے قلب. قلب کا مطلب ہوتا ہے دل. میں کہہ سکتا ہوں قلبہو، اس کا دل. قلبہم، ان سب کا دل. قلبکا، آپ کا دل. قلبکم، آپ سب کا دل. اور قلبی، میرا دل. قلبنا، ہم سب کا دل. تو آپ ناؤن اور پروناؤن کو ملا رہے ہیں ابھی. یس. اور پروناؤن کو میں یوز کر رہا ہوں ایز این آبجیکٹ، نہ کہ سبجیکٹ. اگر وہ ایز اے سبجیکٹ ہو تو پھر وہ ہوا، ہم، انتا، انتم، انا، نحنو کی شیپ ہوگی جو ہم نے پہلے پڑھا. جو بعد میں آ رہے ہیں یہ ہم استعمال کر رہے ہیں ناؤن اور پروناؤن کو ملانے کے ساتھ. بالکل صحیح آپ نے سمجھا. تو رب کے ساتھ اور دین کے ساتھ اور کتاب کے ساتھ تو میں نے لگایا. آپ یہ کیجئے کہ ان 3 کے علاوہ کسی اور ناؤن کے ساتھ انہی ضمائر کو استعمال کیجئے. جنہوں نے اب تک کچھ بھی نہیں کہا ہے، میں چاہوں گا کلاس میں وہ بھی سب کے سب شامل ہوں، سب کے سب حصہ لیں، سب کے سب سنائیں، سب کے سب پڑھیں، تاکہ جو ہے وہ سمجھ میں آئے. قلمو، قلمہم، قلم، قلمو، قلمہم. صحیح. قلمکا، قلمکم، قلمی، قلمنا. ماشاء اللہ. اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ ٹرانسلیشن کیا ہوگا؟ his pen، قلمو، their pen، قلمہم، قلمکا، your pen، قلمکم، آپ سب کی پین. صحیح ہے. قلمی، میری پین، قلمنا، ہم سب کی پین. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے. جی، کسی اور لفظ کے ساتھ؟ یہ منزل کے ساتھ میں کر سکتے ہیں. منزل کے ساتھ، منزل گھر کو کہتے ہیں نا. کیا منزل؟ ہاں. بیت. بیت کے ساتھ بالکل کر سکتے ہیں. بیت کے ساتھ بیتہو. ہاں. بیتہو، بیتہم، بیتکا، بیتکم. بیتکا، بیت کے اوپر تا پر پیش مستقل رہے گی. جی.
बैतुका बैतुकुम बैतिना बैतुना। बैतुना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और मजीद किसी लफ्ज़ से मैं चाह रहा हूँ कि अच्छी प्रैक्टिस हो जाए इसकी, इसीलिए आगे मैं नहीं बढ़ा, इसको मैंने यहाँ पर इसको रोका। बिलाल भाई इसको वलद के साथ भी कर सकते हैं, बेटे के साथ बिल्कुल कर सकते हैं, करें। वलदुहु, वलदहु, वलद बहुम, वलद बुका, वलद बुकुम, वलदुकुम, नहीं बा नहीं है, वलदुका वलदुकुम। जी, वलदुकुम, वलद अबी, वलद बिना। बा नहीं है, वलदी। लगेगा, सब पे पेश लगेगा सिवाय जहां या आ रही है ना वहां जेर लगेगा। देखिए, वलदुहु, वलदुहुम, वलदुका, वलदुकुम, वलदी, वलदुना। और अब कोई अबूहु से सुना दे, अबूहु अबूहुम। अबूहु अबूहुम, अबू बुका, अबू बुकम, अबूका अबूकुम, अबू बुका, अबू कुम, अबू बी। साबिर भाई दो बे नहीं है, एक ही है, एक वो जो अबू वाली है बस वही है। अबू का अबूकुम, अबू का अबूकुम, अबू बी, अबू बना, नहीं, अबू अभी बिना। अभी अभी का मतलब होगा मेरे वालिद, अभी। और जी अजान हो गई है, अबूना। तो ये हो गया। इसी तरीके से लफ्ज़ माल के साथ भी किया जा सकता है, मालुहु उसका माल, मालुहुम मालुका मालुकुम। तो आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया जो मैं आपको देना चाह रहा था कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, और यही मकसद था। फिर इस कॉन्सेप्ट को हम आगे चल सकते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। व सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किसका शेयर करेंगे बिलाल भाई? मैं इसी ग्रुप में, जिस ग्रुप में ऐड किया है ना आपको, उसी ग्रुप में शेयर करूंगा। अगर आप बिलाल भाई उसमें नहीं है तो मुझे पर्सनल पे मैसेज कर दें। बिलाल भाई चीज़ वो उसकी आई रिकॉर्डिंग पे रिपीट कैसे होता ना, रिकॉर्डिंग बिल्कुल भाई ना रिकॉर्डिंग भी है डिवाइस करनी इंशाल्लाह, हो तो आपको पाके। रिकॉर्डिंग भी दी जा सकती है, बिल्कुल दी जा सकती है, रिकॉर्डिंग भी, स्लाइड्स भी। अच्छा, दूसरी बात ये कि ठीक है। कल तो सैटरडे हमारी क्लास 10:30 बजे होगी इंशाल्लाह, लेकिन अगले जुम्मे यानी जुम्मे के दिन 10:30 बजे रखना है या जुम्मे के फौरन बाद 1:15 बजे रखें, इस पर भी आपसे मशवरा चाहिए होगा। अगर तो 10:30 बजे सबके लिए कंफर्टेबल है तो बिल्कुल हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। बिलाल भाई मसला ये है, मैं अपना मशवरा देता हूँ कि 10:30 बजे सही है। सुबह नाश्ता उठ के करता है, अपने 11:30 बजे तक फारिग होता है। और जुम्मे को कभी कभी दोपहर के बाद फिर कहीं दावत में चले जाता है, फैमिली में चला जाता है, तो फिर क्लास मिस हो जाएगी। तो 10:30 से 11:30 जो है वो इजी होता है, आदमी उठ के नाश्ता करता है और 1 घंटा बैठ जाता है। नमाज को तो 12 बजे जाते हैं। फिर लोगों का मशवरा जैसे भी हो, ये मेरा मशवरा है। ठीक है, माशाअल्लाह जी। कोई और मशवरा देना चाहेंगे फौरी, या फिर इसको हम बाद की डिस्कशन पे रखते हैं, क्योंकि अजान भी हो चुकी है मुख्तलिफ जगहों पे। हमारे यहाँ तो अभी नहीं हुई है, लेकिन आपके यहाँ शायद हो चुकी है। हाँ, पहली अजान हो गई है। हाँ, नमाज की तैयारी कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। आप अपना मशवरा बाद में भी दे सकते हैं, और अगर आपको स्लाइड्स ना मिलें तो आप मुझे पर्सनल में मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।